بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آج ہم حاضر ہیں انتہائی اہم لیکچر کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان اور ڈاکٹر اقبال کے آئیڈیالوجی کے حوالے سے، ان کے جو سینگز تھے، ان کے جو کوٹیشنز تھے، ان کے جو کنٹریبیوشن تھے، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا پاکستان کا، why did he make Pakistan, what were his aims and what were his motives behind the creation of Pakistan۔ کیونکہ یہ سوال بہت اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً آپ یوں کہیں جی 76 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹل آج بھی کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی قائد اعظم he was a secular man and he wanted Pakistan to be a secular state۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے، وہ اسلامک پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اکیڈیمیا کے اندر اور اس پر کافی مختلف اینگل سے تحقیق بھی ہوتی ہے، لیکن اب تک کوئی بھی اس نتیجے پر شاید نہیں پہنچا کہ جی قائد اعظم کا ویژن جو ہے وہ کیا تھا۔ تو آج کے اس لیکچر میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے سننے والے میری اس بات سے ایگری کریں، وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں مختلف سورسز کی بنیاد پر، جو ظاہری بات ہے موجود ہے ہمارے اکیڈیمیا میں بھی، اور دیگر جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو قائد کے حوالے سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ قائد اعظم نے اپنے پولیٹیکل سٹرگل میں، یعنی جب سے انہوں نے پالیٹکس شروع کی 1906 میں، جب کانگریس سے اس نے آغاز کیا، پھر لیٹر آن مسلم لیگ کا حصہ بنے 1913 میں، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ کانگریس سے جدا ہوئے اور پھر وہ مسلم لیگ کے رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک زمانے تک وہ مسلم ہندو یونٹی کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اس کو ایک ٹائٹل بھی ملا، دا ایمبیسڈر آف مسلم ہندو یونٹی۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب اس کے نظریات جو تھے اور اس کے جو انٹینشنز تھے وہ ڈائیورٹ ہوئے، اور اس نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بنانا ہے، تب سے وہ جو ہے وہ ایک جدا جناح کی حیثیت سے رہے۔ پھر انہوں نے کبھی بھی ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف مسلم کاز کے لیے کام کیا ہے، اور اس پر بہت ساری کوششیں بھی ہوئیں کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کے اس مطالبے کو چھوڑ دیں۔ یہ میرا لیکچر موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پر، جس میں میں نے قائد کے لاسٹ ڈیکیڈ کے حوالے سے بات کی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب سے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان بنانے جا رہا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا آتا ہے 1940 سے، جب قرارداد لاہور پیش ہوتی ہے، تب سے مسلمانوں کو ایک نیا ملک لینے کا جو جذبہ ہے وہ ان میں ابھر آتا ہے۔ آلدو کہ 1930 میں اقبال بیان کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جو پولیٹیکلی آفیشیلی جب ایک ریاست کا مطالبہ کیا وہ 1940 کی بنیاد پر کیا تھا۔ آلدو کہ 40 میں بھی انہوں نے ریاست کا مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ریاستوں کی آزادی کا مطالبہ، یعنی جو پروونشل مطلب جو یونٹس ہیں، پولیٹیکل یونٹس ہیں، جو پروونسز ہیں، ان کی آزادی کے لیے بات کی تھی یونائٹڈ انڈیا میں۔ لیکن وہ ہندو اخبارات نے جب وہ کہا کہ جی مسلمان نے تو قرارداد پاکستان پیش کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا، قائد اعظم نے کہا جی یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں آئیڈیا دیا، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں بتایا، آج کے بعد ہم پاکستان کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ڈرٹی پالیٹکس ہوئی ہندوستان کے اندر، کرپس مشن آیا، پھر اس کے بعد گاندھی نے اپنی کوشش کی، گاندھی جناح مذاکرات، آپ نے ٹائٹل سنا ہوگا 1944، پھر شملہ کانفرنس ہوئی، لارڈ ویول نے منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے مطالبے پاکستان سے ہٹ جائے، اور پھر آخری حربہ جو استعمال ہوا وہ کیبنٹ مشن پلان کا تھا، جو بالترتیب ہم آپ نے سنے ہوں گے 9-10 میں بھی، اور جب بھی آپ نے پاکستان اسٹڈی پڑھی ہے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن قائد اعظم اپنے مطلب مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک وقت میں تو اس نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے بھی منایا کہ بھائی آج کے بعد ہم سیدھا اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کی طرف جائیں گے، یوم راست اقدام جسے کہتے ہیں 1946 میں سوری۔ تو یہ ایک تمہیدی بات ہے۔ اب جب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب قائد اعظم نے پاکستان کا آئیڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دیا، تب سے لے کر قائد اعظم کی وفات تک اگر آپ ان کی تقاریر دیکھیں، ان کے سپیچز پڑھیں اور ان کو انالائز کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بھی وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے، یعنی he did not use even for the single time the word secular or secularism۔ اور جب کبھی انہوں نے کہا کہ he wanted Pakistan to be he wants Pakistan to be a secular state, he is going to establish a secular state، اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ لیکن
جب اگر آپ ان کے سپیچز دیکھیں لا تعداد، میں نے یہاں پر ان کے کچھ سپیچز لیے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، جہاں انہوں نے اسلام کی بات کی، جہاں انہوں نے کہا جی ہم اسلامک اکنامک سسٹم، جہاں انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن اسلام ہے، قرآن اور سنت، تو یہ قرآن اور سنت کا نام، اسلام کا نام اور جو ہے اسلامک پرنسپلز کا جو ذکر ہے وہ قائد نے بار بار لیا ہے. تو یہ بندہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کے اقوال میں واضح طور پر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جی قائد اعظم نے کبھی ایک جگہ بتایا ہو کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اے تھیوکریٹک اسٹیٹ، یعنی تھیوکریسی کا نام لیا تو ہم نے تھیوکریسی کو اسلامک اسٹیٹ بنا دیا. ہم نے کہا تھیوکریٹک اسٹیٹ تو اسلامی ریاست کو کہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ میں تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانے والا، تو تھیوکریسی اور اسلامک کو انہوں نے مکس کر دیا، حالانکہ دو یہ مختلف سسٹمز ہیں، میں آگے جا کر اس کی ایکسپلینیشن کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک جگہ کہا تھا کہ جی آپ آزاد ہیں اور اسلام کا یعنی یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور ریلیجن از نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور پولیٹیکل افیئرس. جو انہوں نے اسپیچ کی تھی میرے خیال میں 11 اگست کو جو انہوں نے اسپیچ دی تھی، شاید وہ 1948 میں جب وہ مہاجرین کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا آپ سب آزاد ہیں اور آپ جہاں بھی رہیں اپنے عبادات کریں اور اسلام کا یا مذہب کا آپ کے پولیٹیکل افیئرس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تقریر کا ایک حصہ لے کر لوگ کہتے ہیں جی قائد کا ویژن تو یہ تھا کہ وہ تو سیکولر ریاست کے خواہاں تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن سرکمسٹانسز میں وہ یہ اسپیچ دے رہے ہیں بنیادی طور پر وہ ایک پولیٹیکل ٹینشن کا وقت تھا جس میں مسلمان ہندو آپس میں قتل کر رہے تھے، اور یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک تھا کہ انہوں نے کہا یہ خونریزی روک دو، تو قائد نے اس کے روکنے کے لیے وہ بات بتائی تھی. اینی ہاؤ، تو یہ میں تمہیدی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن جو ہے وہ کیا تھا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک ڈیموکریٹک ریاست بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی، یعنی قائد اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی ایسی ریاست بنائیں گے جس میں وہ ایک خلیفہ کے طور پر ہوں گے اور آل نال ہوں گے یا کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، نہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ایک ایسا ریاست میں چاہتا ہوں، ایک ایسی ریاست چاہتا ہوں جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو، جس میں سوشل جسٹس ہو، جس میں فیئر پلے ہو، ٹھیک ہے، اور جو اسلام کے اصول ہیں وہ ان کے مطابق ہوں. اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا. 30th سیشن مسلم لیگ کا دہلی کے اندر 24 اپریل 1943، یعنی 6 years before the creation of پاکستان. ابھی پاکستان نہیں بنا، ابھی پاکستان بننے میں 6 سال رہتے ہیں، لیکن ایک تقریر کی انہوں نے. اس تقریر کا یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا پیراگراف. اچھا، اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا؟ ان پاکستان ول بی اے پیپلز گورنمنٹ. پاکستان میں لوگوں کی گورنمنٹ ہوگی، مینس کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی. انہوں نے کہا پاکستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہوگی جہاں پر مونوپلی ہو، جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو، نہیں. پاکستان میں لوگوں کی حکومت ہوگی، مینس ڈیموکریسی ہوگی. پھر آگے وہ کہتے ہیں ہیئر آئی شوڈ لائک ٹو گیو وارننگ ٹو دا لینڈ لارڈز اینڈ دا کیپٹلسٹ who have flourished at our expenses by a system which is so vicious, which is so wicked and which makes them so selfish that it is difficult to reason with them. یہاں پر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیپٹلسٹ کو اور لینڈ لارڈز کو یہ وارن کیا ہے کہ میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے کہ جس نے ایکسپلائٹیشن کی ہے، وشس یعنی کرول طریقے سے لوگوں کے حقوق پر اور چالاکی کے ذریعے اور مکاری کے ذریعے لوگوں کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالا، کہتے ہیں میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ غلط ہے. یعنی قائد اعظم یہاں پر کیپٹلزم کے بھی خلاف ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ دراصل لوگوں کے حقوق پر ظالمانہ طریقے سے اور چالاکی سے ڈھاکہ ڈالنا ہے. یعنی گویا کہ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر میں نے پاکستان بنایا تو اس میں کیپٹلزم یا اس طرح کا نظام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ بات اس نے کیسے کی؟ دیکھیں، اس بات کے کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں they have forgotten the lessons of Islam. انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بلا دیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اکانومی کی بات ہو رہی ہے اور قائد کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اصولوں کو انہوں نے بلا دیا ہے. تو اگر آپ اس پر غور کریں تو یہاں پر قائد نے، آپ یوں سمجھے کہ اکانومی کی بات کی، اور اکانومی کے بعد انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے، کیپٹلسٹ نے جو ہے اسلامک اصولوں کو بلا دیا ہے، اسلامی لیسنز کو بلا دیا. یعنی وہ، آپ اس سے بندہ کیا مطلب لے سکتا ہے کہ وہ اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی اٹ از ٹرو دیٹ وی آر ناٹ ان پاور ٹوڈے. یہ سچ ہے کہ ہم اس وقت طاقت میں نہیں ہیں، لیکن جب ہم طاقت میں آ جائیں گے، یعنی جب ہم اپنے لیے کوئی ریاست حاصل کر لیں گے، تب کہتے ہیں میں ان کو وارن کرتا ہوں
ان لوگوں کو, لینڈ لارڈس کو وارن کرتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں کیپٹلزم کا, اور وہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے کا, لوگوں کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کا جو نظام ہے, کہتے ہیں یہ ان کو میں وارن کرتا ہوں, اس طرح کا نظام جو ہے آگے نہیں چلنے دوں گا. پھر وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جی میں پورے ملک میں گیا ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا ملینز اینڈ ملینز آف پیپل who hardly get one meal a day. ٹھیک ہے, تو قائد اعظم پوچھتے ہیں is this civilization, کیا یہ civilization ہے؟ پھر کہتے ہیں is this the aim of Pakistan, کیا یہ پاکستان کا مقصد ہے؟ دیکھیں پاکستان کا ویژن وہ خود بیان کر رہا ہے, تو کوئی جب بیٹھ کر قائد کا ویژن بیان کرے گا تو وہ قائد اعظم کے اقوال لے گا نا, کوئی دوسرا سورس تو نہیں ہے نا. تو جب وہ قائد کا اقوال لیتا ہے تو قائد نے خود ایم بیان کیا, اور بیان کیا کہ ڈو یو ویژولاز the millions have been exploited and cannot get one meal a day. پھر وہ کہتے ہیں if this is the ideal of Pakistan, I would not have it. اگر یہ پاکستان کا مقصد ہے میں اس کو بنانے والا نہیں ہوں. یعنی اگر میں اس قسم کا پاکستان بناؤں کہ جس میں غریب غریب ہی رہے اور کیپٹلسٹ اور سرمایہ دار اور لینڈ لارڈز ہی رہیں اور کوئی فرق نہیں ہے, کہتے ہیں میں اس قسم کا پاکستان I would not have it, میں اس کو نہیں بنانے والا. ٹھیک, تو یہ قائد کا ویژن تھا پاکستان کا. پھر اب اگر آپ دیکھیں اس پورے تھیم کو جو میں نے کہا, اس کو آپ اسلامی پاکستان کہتے ہیں یا قائد کا پاکستان کہتے ہیں یا اقبال کا پاکستان, آپ کوئی بھی ٹائٹل دیتے ہیں, لیکن یہ قائد کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جب قائد نے مختلف جگہوں پر کہا, یہاں پر آ جائے گا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانے والا. تو تھیوکریسی اور تھیوکریٹک اسٹیٹ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ قائد تو اسلامی ملک کے خلاف تھے, اسلامی پاکستان کے خلاف تھے, اس لیے وہ سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے, کیونکہ قائد نے خود کہا کہ جی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو تھیوکریٹ اور اسلامک اسٹیٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جنان جو ہے وہ ایک تھیوکریٹ نہیں. تھیوکریٹ کا مطلب کیا ہے؟ تھیوکریٹ کا مطلب ایک ایسا بندہ جو بالکل ایک آرتھوڈاکس قسم کا, جس طرح اسٹانچ قسم کا مسلمان ہو, اور جس نے باقاعدہ مدرسے سے سبق پڑھو, ایک خاص مکتبہ فکر رکھتا ہو, ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہو, بالکل اسٹرکٹ جو ہوتا ہے بندہ, وہ اس قسم کا بندہ نہیں تھا. وہ ایک تھیولوجن بھی نہیں تھا, یعنی کوئی اسلام کا ماہر بھی نہیں تھا, لیکن ہی واز اے گڈ مسلم, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ایک مسلمان تھا. اب ظاہری بات ہے اس کی اسلام پر ہم کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے اسلام پر اور ایمان پر بحث کریں کہ وہ کس حد تک اچھا مسلمان تھا. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ گیج نہیں ہے کہ جسے ہم کسی کے ایمان کو اندازہ کریں. بہرحال وہ ایک اچھا مسلمان تھا اور وہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان چاہتا تھا جس میں اسلامی تعلیمات ہوں. ایک اوکیزن پر قائد کے اقوال آپ دیکھیں, اس نے کہا I don't know what the ultimate shape of our constitution is going to be. پاکستان کا تو آئین نہیں تھا نا, تو جب پاکستان کی آئین کی بات ہو رہی تھی کہ کس قسم کا آئین ہوگا, پاکستان کس قسم کی ریاست ہوگا, اس نے کہا I don't know, میں نہیں جانتا کہ اس کی الٹیمیٹ شیپ کیا ہوگی, but I'm sure that it will be of a democratic type. اس نے کہا مجھے یقین ہے یہ ڈیموکریسی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جس میں اسلام کے پرنسپلز جو ہے وہ شامل ہوں گے. پاکستان میں ڈیموکریٹک ٹائپ گورنمنٹ ہوگی جس میں اسینشل پرنسپلز آف اسلام ہوں گے. اچھا, اس نے پھر آگے بیان کہتا ہے کہ ٹوڈے دے آر ایز ایپلیکیبل ان ایکچوئل لائف ایز دے ور 1300 years ago. کہتے ہیں اسلام میں خوبی ہے کہ آج بھی وہ اتنا ہی ایپلیکیبل ہے جتنا وہ 1300 سال پہلے تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کس کی بات کہہ رہے ہیں. قائد اعظم نے پھر کہا کہ اسلام جو ہے کہ جو اصول ہیں ڈیموکریسی کے اور پھر سوشل جسٹس کے, ایکویلٹی کے, کہتے ہیں وہ تمام افراد پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں, اور اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی آگے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ if any case Pakistan is not going to be a theocratic state, یہ وہ جملہ ہے. کہتے ہیں پاکستان کسی بھی صورت میں theocratic state نہیں بنے گی. theocratic state سے لوگوں نے مراد لیا کہ وہ اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ قائد اعظم نے کہا to be ruled by priests with a divine mission, کہ کوئی مذہبی طبقہ اس کو ایک ڈیوائن مشن کے طور پر اپنا تسلط برقرار رکھیں اور چلائیں. جیسے کہ کسی زمانے میں یورپ جو تھا وہ چرچ چلاتا تھا, اور پھر چرچ کی حکمرانی تھی, چرچ ہر جائز و ناجائز کام کرتا تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں یہ ڈیوائن مشن ہے تو لوگ اعتراض نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. قائد نے کہا اس طرح کا ریاست میں نہیں بنانے والا. تو یہ وہ پارٹ ہے اس کی اسپیچ کا جس سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہا تھا قائد اعظم. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا, پھر قائد کے کسی دوسری جگہ پر اس کے الفاظ آپ دیکھیں. قائد نے کہا کہ the creation of Pakistan was a mean to an end and not an end itself. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. قائد نے کہا پاکستان بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی ہم پاکستان بنا کر یہ نہیں کہیں گے ہم نے مقصد حاصل کر لیا. کہتے ہیں ایک مقصد ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے, اور اس مقصد کے اچیو کرنے کے لیے پاکستان کا حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ پہلا مقصد تو یہ ہے, آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر ہم جی سکے اور سانس لے سکے فری مین کے طور پر, آزاد ریاست, آزاد افراد کے طور پر.
میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ لاکھ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ انڈیا میں اور اسپیشلی ہندو میجورٹی کے اندر ایک آزاد انسان کی طرح جینا مشکل تھا. اور یہ بات میں صرف مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ بات کے لیے میرے پاس سالڈ ثبوت ہیں. جیسے کہ آپ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، پھر جب مسلم کش فسادات شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ جی ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک آیا تھا پاکستان، اس نے بھی کیا کہا کہ جی مجھ پر طرح طرح کے الزامات. میں وہ تو ایک پریچر تھا. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سیکولر ہے اور یہ آپ کا دعویٰ بھی ہے آفیشلی، تو پھر یہ کہنا کہ جی آپ پریچ کر رہے ہیں اسلام کی، تو ان کو خطرہ تھا کہ ہندوازم زیادہ کنورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ 12 لاکھ بقول ان کے کہ 12 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ جو ریپڈ چینج ہے، کنورژن ہے اسلام کی طرف لوگوں کا، تو کہتے ہیں یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا، اور طرح طرح کے الزامات، ٹیررزم کے الزامات لگا کر بے دخل کر دیا ان کو، ان کی پراپرٹی کو ضبط کر دیا. دیکھیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ انڈین سٹیزن شپ ایکٹ اٹھائیں، 1951 یا 54 راؤنڈ اباؤٹ میں بنا تھا، پھر وقتاً فوقتاً اس میں چینجز ہوئی ہیں. ریسنٹلی جو اس میں چینج ہوئی امینڈمنٹ وہ تھی 2014 میں. اس کے مطابق 2014 سے پہلے کوئی بھی نان مسلم جو سری لنکا، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ دیگر اداروں ملکوں سے پاکستان سے آیا ہو، اگر وہ نان مسلم اس کو سٹیزن شپ دی جائے گی. لیکن یہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتا. اگر کوئی مسلمان اس سے پہلے ہجرت کر کے بھی آیا ہو، ان کو ہندوستان میں آیا ہو، تو ان کو نیشنلٹی نہیں دی جائے گی. تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک متعصب رویہ جو تھا اسپیشلی. اور یہ کیوں تھا؟ یہ ایک نیچرل بات تھی. آپ جانتے ہیں مسلمان حاکم رہے تھے پہلے، مائنورٹی میں ہونے کے باوجود 1000 سالہ حکومت کی. یہ ایک نیچرل مطلب بات ہے کہ جب انسان کسی پر حکومت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو محکوم ہوتے ہیں وہ طبی طور پر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک بات بہرحال موجود تھی. تو پہلا مقصد تو پاکستان کا تھا کہ بھائی ہم یہاں پر آزاد حیثیت سے سانس لے سکیں. پھر اس نے کہا تھا کہ قائد اعظم نے آگے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کوئی وجہ ہے کہ آپ اس سے ڈرے کہ اسلام نے جو ہمیں اصول سکھائے ہیں اگر ہم اس کے مطابق اپنا قانون اور آئین بنائیں، اور جہاں پر ڈیموکریسی ہو، ایکویلٹی ہو، فریڈم ہو، اور وہ چیزیں اپنی ہائی سٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی اور بالکل ہائی لیول پہ ہو. ظاہری بات ہے اسلام تو ان چیزوں پہ بڑا فوکس کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، خوف کس بات کا ہے، اگر اس بنیاد پر وہ اسلامی نظام اور ایک اسلام کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں ماڈرن اسلامک ماڈرن اسٹیٹ، ایک ہوتا ہے اسلامک ٹریڈیشنل اسٹیٹ کہ بالکل وہی پرانی چیزیں، لیکن اسلام کو بحیثیت ایک قانون، ایک ملک کا اسٹیٹ لا کی حیثیت سے اگر آپ جاری رکھیں تو اس میں فائدہ ہے، مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے. ایون آج بھی اگر پاکستان میں تمام قوانین اسلامی ہو جاتے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ ڈیموکریسی، پراسپیرٹی، ایکویلٹی، بردرہڈ، فریڈم اور رسپیکٹ اور آنر کی بات کرتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی سنگل ایشو بھی نہیں ہے اسلام کو ایک نظام کے طور پر نافذ کرنے میں. اور قائد کہتے ہیں لیٹ اس میک اٹ the future constitution of Pakistan, we shall make it and we will show it to the world. کہتے ہیں کہ آئیے پاکستان کو، اسلام کو پاکستان کا قانون بنائیں، اور کہتے ہیں ہم یہ بنا کر رہیں گے اور ہم دنیا کو بھی دکھائیں گے کہ ہم نے اسلام کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا. تو یہ قائد کا ویژن تھا، یہ قائد کے اقوال ہیں، آپ ان کو اٹھائیں اور انالائز کریں کہ قائد نے کیا کہا تھا، تو آپ کو قائد کا ویژن جو ہے وہ مل جائے گا. اچھا اب بات رہی تھیوکریسی کی، تو یہ بات سچ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات نہیں کی، یعنی وہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ اس کا نہیں ملتا جس میں اس نے کہا ہو کہ میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے والا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، کیونکہ تھیوکریسی اور سیکولرزم جو ہے یہ دو مختلف مطلب آپس میں اینٹونمز ہیں، آپس میں متضاد ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، افراط اور تفریط ہیں. یعنی یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک افراط اور دوسرا تفریط، دونوں ایکسٹریمز پر ہیں، کناروں پر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کو، اگر کوئی مذہبی شخص سے بھی آپ کہیں کہ وہ پاکستان کو ایک تھیوکریٹک کنٹری بنانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو نفی میں بھی جواب دیا گا. اگر آپ کسی ایسے ریلیجس لیڈر سے پوچھے جو پولیٹیکل ریلیجس لیڈر ہو، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹریڈیشنل ریلیجس لیڈر ہو تو وہ آپ سے کہے گا کہ جی بالکل اسی طرح کہ ہم بنانا چاہتے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے. لیکن اگر آپ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ماڈرن اسلامک اسٹیٹ جس میں سب لوگ مطلب ہے کہ ماڈرن طور پر ماڈرن وے آف لائف کو اڈاپٹ کریں، اور مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے دیگر روابط، دیگر ملکوں سے تعلقات اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید جو وقت کی ضروریات ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسلام کے مطابق. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر وقت میں یہ اپلیکیبل ہے، وہ کبھی کسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ اسلام نے تو بار بار اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو اسلام نے
جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے جو ہے وہ حکم فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ایک جگہ پر وہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ چلنا، اپنی آپ کو بدلنا. لوگوں کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری کریں. تو تیاری کس طرح؟ اگر آپ کا دشمن لیٹس سپوز ایٹم بم بنا رہا ہے اور آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے تیاری کرو، اس کی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے جو حملے کو ریزسٹ کرو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے اس آیت کے نیچے جب آپ تفسیر لیں گے تو یہی مراد لیں گے کہ آپ جدید ڈیفنس سسٹم بناؤ تاکہ آپ اس کے مقابلے سے، آپ اس کے میزائل کے حملے سے بچ سکو، یا آپ بھی اس قسم کی جدید ہتھیار بناؤ کہ جو وہ آپ سے ڈرے اس کو. اور ظاہری بات ہے اسی تھیوری کو، یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ ایسی تیاری کرو کہ دشمن اور اللہ کے دشمن اور آپ کے دشمن آپ سے ڈریں، اور اس ہی ڈرنے کی وجہ سے اس کا جو جدید تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرنس تھیوری. ڈیٹرنس تھیوری وہ تھیوری ہے کہ جب کوئی ملک اپنے آپ کو اس قدر پاورفل بناتا ہے کہ دوسرا ملک جو ہے وہ اس سے خوف کھائیں اور اس پر حملہ نہ کریں. یہ ڈیٹرنس تھیوری ہے ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور یہ تھیوری اللہ تعالیٰ نے 1400-1500 سال پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کو بتائیے. تو اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس کے تمام پرنسپلز کو اگر آپ لیں گے، جنگی قوانین کو لیں گے، سوشل سسٹم کو لیں گے، فیملی لاز کو لیں گے، پبلک لا کو لیں گے، اس کے علاوہ اکنامک سسٹم کو لیں گے، اس کے علاوہ سوشل موریلٹی کے جو باتیں، تمام چیزیں اگر آپ اس کو یقین کریں، اگر فلی اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا جو ملک ہوگا، کوئی بھی ملک، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو جہاں پر یہ اصول ہوں، وہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو تھیوکریسی، سیکولرزم اور اسلامک سسٹم، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں. یعنی کبھی بھی آپ نے تھیوکریسی کو اسلامک سسٹم نہیں کہنا، کیونکہ میں نے کہا تھیوکریسی دراصل ایک خاص مکتبہ فکر کی حکومت ہوتی ہے، ایک خاص مکتبہ فکر. فار ایگزامپل کوئی ایک خاص مکتبہ فکر ہو جو حکومت میں آ جائے، لیٹ سپوز کہ شیعہ ہو، سنی ہو، پھر اس میں سب سیکشنز ہیں، وہی سیکشن کے اصول آپ اپلائی کریں، فقہ جورسپروڈنس کو اپلائی کریں، اور کسی دوسرے فقہ کو نہ مانیں، کسی دوسرے پبلک لا آپ کا کسی خاص آپ نے مکتبہ فکر کا بنایا ہو اور دیگر کو کوئی مطلب بات کرنے کی بھی گنجائش نہ دی ہو آپ نے، تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا. اسلام تو کہتا ہے جی اپنے مسائل ڈیموکریسی سے حل کرو. آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بات آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا قرآن کریم میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کنسلٹ پیپل ان دیئر افیئرز، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان تو اپنے باہمی فیصلے مشورے سے کرتے ہیں. تو ڈیموکریٹک ویلیوز تو اسلام کے اندر موجود ہیں. اور اگر ایک خاص مکتبہ فکر کی حکومت آ جائے تو یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، اور اس قسم کی ریاست جو ہے بڑی ٹریڈیشنل ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جناب بھی اس کے خلاف تھے، اور کوئی بھی پولیٹیکل ریلیجس لیڈر جو ہوگا وہ تھیوکریسی کے خلاف ہوگا. تو تھیوکریسی اسلامک سسٹم نہیں ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں. اور یہی جو ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہے جس کو ظاہری بات ہے جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا اسپرچل ڈیموکریسی. تو اسپرچل ڈیموکریسی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اگر آپ بالکل ویسٹرن ڈیموکریسی کو لیتے ہیں، دیکھیں ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی ہے، میجورٹی کی حکومت، لیکن اسپرچل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ویسٹرن ڈیموکریسی اور اسلامک ڈیموکریسی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ویسٹرن ڈیموکریسی میں کوئی قانون بن رہا ہے، لیٹ سپوز 100 بندے ہیں، ایک اسمبلی ہے اور وہاں پر ایک قانون بن رہا ہے، اس میں 70 لوگ کہتے ہیں جی شراب کو جو ہے وہ لیگل کر دیں، تو میجورٹی کا فیصلہ لیگل کرنے پہ ہے. تو ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے گا اور ملک میں شراب لیگل ہوگی. لیکن اسلام میں وہ امرہم شورا بینہم تو ہے کہ مشورے سے کام کرو، لیکن ایک جگہ پر اور بھی ارشاد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا. تو اسی وجہ سے یہ حکم جب اللہ کا چلتا ہے تو اگر 70 لوگ کہتے ہیں جی شراب لیگل ہو، لیکن چونکہ یہ اسلام کے اسینشلز کے خلاف ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے وہ میجورٹی کی اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. تو اسپرچل ڈیموکریسی کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اسلام میں میجورٹی کے مشورے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات لگائی گئی ہے کہ وہ چیز وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منافی تو نہیں ہے. تو اگر میجورٹی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا، اور اسی وجہ سے اس کو اسپرچل ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دراصل قائد کا ویژن تھا، اور یہی ویژن آپ کو ملے گا پاکستان کے فلیگ میں بھی. تو پاکستان کے فلیگ میں 2 رنگ دیے گئے ہیں، دیکھیں نا 2 کلرز اس میں ہیں. سفید جو ہے وہ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور گرین جو ہے وہ مسلمز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ایک جگہ انہوں نے سیکولرزم کو بھی جو ہے وہ کیا ختم، کیونکہ گرین کلر اس میں شامل ہے اور وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مسلمانوں کو. اور اس میں چونکہ مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، مائنورٹی کے حقوق اور اس کی
ان کے رائٹس بھی ہیں، تو ظاہری بات تھیوکریسی بھی ختم ہو گئی. تو بذات خود پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ اور سیکولرزم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بس بدقسمتی ہے، ہمارا مس فارچون ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ریئل ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے جو اسلامک اسینشلس کے مطابق ہوں. یہ قائد کا ویژن تھا، لیکن ہماری اب بدقسمتی کہہ لیجئے کہ قائد اعظم جو ہے وہ بہت جلدی وفات پا گئے. تو پاکستان کا جو ابھی نظام ہے یا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہاں پر لکھا ایک لفظ کلبز آف فیوڈلز، ٹھیک ہے، اور ایلیٹ ایرسٹوکریسی، وہ بس جو ہے وہ ایک ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں جو خود ایک شاہی ذہنیت کے لوگ ہیں اور اپنی حکومت چاہتے ہیں. ایلیٹ ایرسٹوکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے کہ جہاں پر جو ہے ان کی ہائرارکی چلتی ہے ایک قسم کی، کہ ایک باپ مر جاتا ہے تو پارٹی کے چیئرمین اس کا بیٹا بن جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا بن جاتا ہے، اور یہ نسل در نسل ایک موروثی سیاست بن چکی ہے کہ ہر ایک فیملی ہے، 2-3 فیملیز ہیں جنہوں نے باقاعدہ حکومت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور وہ ریگولرلی حکومت جب چینج ہوتی تو انہی فیملیز کے اندر جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو صحیح طور پر اسلامی ریاست بنائیں، جس طرح ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد جناح اور دیگر جو ہمارے کابرین ہیں انہوں نے جو اقوال دیے ہیں، یا پھر آپ آبجیکٹیوز ریزولوشن کو دیکھ لیجئے، ہمارا جو پہلا کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ تھا 1949 میں، تو اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ اگر آپ اسلام کو ایز اے لا، پبلک لا، اسٹیٹ لا نافذ کریں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے. اس میں ہم ایک ماڈریٹ، ایک ماڈرن، ایک ٹالرنٹ، کہ جس میں صبر ہو، برداشت ہو، ایک پروگریسو، ایک ڈیموکریٹک اسلامک پاکستان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اکابرین کی باتوں پر عمل کریں، اگر ہم اپنے بیسک جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس ہیں ان پر عمل کریں، آبجیکٹیو ریزولوشن پر عمل کریں. تو یہ ہمارے حق میں ہے، یہ ہمارے مفاد میں ہے. پاکستان اگر صحیح طور پر ایک کامیاب ریاست بننا چاہیں اور ہم بنانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے قانون اور آئین میں پریکٹیکلی، دیکھیں تھیوریٹیکلی تو ابھی بھی ہے لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اسلامک ایسنشلس کو، جس طرح قائد کا ویژن تھا، جس طرح قائد نے اپنی تقاریر میں مختلف جگہوں میں مختلف پیرامیٹرز میں بیان فرمایا. تو اگر ہم ان پر عمل کریں پاکستان کے اندر تو پاکستان ٹرولی ایک اسلامک پاکستان، لیکن ایک ماڈریٹ، ایک ماڈرن، ایک ٹالرنٹ، ایک پروگریسو اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتا ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. بہرحال میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں اپنی رائے جو ہے پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ میری رائے ہے، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ قائد کا ویژن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے قائد کا ویژن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا. بہت شکریہ سماعتوں کا. اللہ حافظ.